سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین. محترم سامعین، دروس اللغت العربیہ جز ثالث تیسرے والیوم کا اس وقت ہم لیسن نمبر 23 پڑھ رہے ہیں اور اس کے کانسیپٹس چل رہے ہیں اس وقت. کل ہم نے فعل کے حوالے سے یہ پڑھ لیا تھا کہ اس میں کیا کیا چینجز آتی ہیں. یہ باب افتعال کے حوالے سے، باب افتعال ہو یا باب انفعال ہو، اس سے پچھلے والا، دونوں میں ایک بات کامن آپ نوٹ کر لیں، انفعال اور افتعال دونوں کا یہ جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے. ہم نے کہا کہ اگر یوں کہنا ہو انکسر تو یہ حمزہ پھر لکھنے میں بھی ختم ہو جاتا ہے حمزۃ الوصل، اور ہم اس کو پڑھتے ہیں انکسر. اسی طریقے سے مثلا فعل ہے استفا، اس باب سے، اس کے ساتھ اگر میں حمزہ تو الاستفہام لانا چاہوں تو یہ بھی پڑھا جائے گا استفا. یعنی استفا مینز استفا، انکسر مینز انکسر. تو یہ دوسری بات جو نوٹ کرنے والی قرآن مجید میں آتا ہے نا، آستفل بنات علی البنین. یہ اس میں یوں ہے، یہ آستفا کیا ہے؟ استفل بنات علی البنین. کیا اس نے چن لیا بچیوں کو بچوں پر؟ یعنی ڈز ہی پریفر، کیا اس نے بچیوں کو ترجیح دی بچوں کے اوپر؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیاں بنائی اور بیٹے تمہارے لیے چھوڑ دی. تو یہ آستفا جو ہے یہ آستفا ہے. نمبر 3 ہے اذا الفجائیت. الفجائیہ کہتے ہیں سرپرائزنگ اذا. آپ کہتے ہیں خرجت، خرجت من الفصل خرجت من البیت فاذا شرطی بالباب. انفورسین، کبھی کوئی چیز آپ کو فیس کرنی پڑ جائے تو انسان حیران ہو جاتا ہے نا، اس ہکا پکا جسے کہتے ہیں. یعنی میں گھر سے نکلا تو باہر اچانک کہتے ہیں کہ پولیس کھڑی ہے میرے گھر کے باہر میں. تو یہ جو اذا ہے یہ سرپرائزنگلی فَإِذَا شُرْطِيٌ بِالْبَابِ. تو یہ اذا جو ہے یہ وہ اذا نہیں جو ظرف والا آتا ہے، یہ اذا الفجائیہ کہلاتا ہے. قرآن مجید میں
فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مبین. وَنَزَعَ يَدَاهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا حوالے سے فَأَلْقَى عَصَاهُ، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا پھینکا تو سرپرائزنگلی کیا ہوا ان کے ساتھ؟ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو وہ بالکل واضح اژدہے کی شکل اختیار کر لی اس نے. وَنَزَعَ يَدَهُ، جب ہاتھ اپنا نکالا انہوں نے تو فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اچانک کیا ہوا کہ وہ چمکتا ہوا دکھنے لگا دیکھنے والوں کے لیے، بالکل سفید بغیر کسی عیب کے. تو یہ جو اضاء ہے، یہ اضاء کیا کہلاتا ہے؟ یہ اضاء الفجائیہ تو کہلاتا ہے. ظن یظن جو ہے نمبر 4، اٹ نیڈس 2 مفعول به، اور یہ 2 مفعول به جو ہے اصلاً یہ مبتدا خبر ہوتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں الامتحان قریب، الامتحان مبتدا ہے، قریب خبر ہے. اب میں کہتا ہوں میرا خیال ہے، اظن الامتحان قریباً، اظن الامتحان قریباً، تو اظن فعل مضارع، انا فاعل ہے اس کے اندر، الامتحان مفعول به نمبر 1، قریباً مفعول به نمبر 2. المدیر یأتی غدا، المدیر یأتی غدا، آپ کہتے ہیں اظن المدیر یأتی غدن. اس جملے پہ غور کریں، المدیر مبتدا تھا، یہ جملہ فعلیہ خبر تھی. یاتی کا ہوا فاعل تھا، غدن ظرف تھا. اظن جب آیا تو انا فاعل، المدیرہ مفعول به نمبر 1، یہ جملہ فعلیہ جو ہے، اب آپ کہیں گے یہ جملہ فعلیہ فی محل نصب مفعول به نمبر 2 بنے، اس میں بھی یاتی کا ہوا فاعل ہوگا. دوسری بات اسی میں، یعنی یہ تو پہلی بات ہم نے کی. دوسری بات یہ کہ ظن جو ہے، ظن یا ظنوں کے بعد ان یا ان بھی آ سکتا ہے. آپ کہتے ہیں الامتحان سہل، آپ کہہ سکتے ہیں اظن
اظن ان الامتحان، لیکن اب ایکشن کس کا ہوگا؟ اب ایکشن انا کا ہوگا. اظن ان الامتحان سہل. اسی طریقے سے قرآن مجید میں کہیں آتا ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون. لیکن تو مخفف فارم ہے نا، لیکن نہ کی، جس کے بعد جملہ فعلیہ بھی آ سکتا تھا، تو یہ جملہ فعلیہ آ گیا. ظننتم میں یعنی یہ فعل ہے ماضی کا، تم اس کا فاعل ہے. البتہ تمہارا کیا خیال تھا، تم کیا سمجھتے تھے؟ ان اللہ، اللہ اسم ان، یہ پورا جملہ فعلیہ خبر و ان آ رہا ہے. لا یعلم کثیرا مما تعملون، لا یعلم کثیرا، یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ خبر ہے، یہ خبر و ان ہے، یہ آپ کا اسم و ان ہے. لا یعلم کثیرا، مما جار مجرور ہے اور ما اسم الموصولہ ہے، اور یہ تعملون جو ہے یہ صلۃ الموصول ہے. یہ جملہ فعلیہ صلۃ الموصول ہے. یہ واو جو ہے یہ عائد ہے اسما کا اور فاعل ہے تعملون میں. اس میں ظن یظن میں تو گمان سے لے کر یقین تک کی ساری کیفیات پائی جاتی ہیں. یہ بڑا وسیع لفظ ہے اس لحاظ سے. یرسب احمد، اس کو جب میں ظن کے ساتھ لاتا ہوں تو میں اس جملے کو یرسب احمد مینس احمد ول فیل، احمد ول فیل، احمد فیل ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں میرا نہیں خیال، ما ظننت ان یرسب احمد. میں نہیں سمجھتا کہ احمد فیل ہو جائے گا. اسی معنی میں قرآن مجید نے بھی یوز کیا قال ان کے ساتھ، یعنی المصدر المؤول کے ساتھ. کہاں آتا ہے قال ما اظن ان تبید هذه ابدا. سورہ کہف میں جہاں وہ دو دوست باغ میں داخل ہوتے ہیں، وہ جو امیر دوست ہے اس کا، جو باغ کا مالک تھا، وہ یہ جملہ کہتا ہے قال، اس نے کہا ما اظن، میں نہیں سمجھتا، میرا نہیں خیال، ان تبید هذه ابدا، کہ یہ چیزیں میری کبھی ختم ہو جائیں گی. وما اظن ان الساعة قائمة، اور نہ میرا یہ خیال ہے کہ قیامت شامت کو قائم ہونے والی چیز، لیکن وہ انا کے ساتھ ہے، یہ ان کے ساتھ ہے. یہ ظن یظن کا تھرڈ پوائنٹ ہے، یوں کہنا چاہیے کہ اس کو. پانچویں بات اب آئے گی. دخلت البیت، دخلت المسجد، دخلت الفصل، دخلت المدرسة. لیکن دخلت فی الاسلام، دخلت فی الامتحان.
جہاں کسی فزیکل چیز میں انٹرسٹ ہے وہاں وہ چیز ڈائریکٹ مفعول بھی بن جائے گی. لیکن جہاں ایبسٹریکٹ چیز ہے، اسلام اب کسی، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کمرہ تھا میں یہ اسلام میں داخل ہو گیا، ایسے نہیں ہے یہ داخلہ نا. یہ امتحان ہے، کمرہ امتحان میں تو آپ داخل ہو سکتے ہیں، الفصلہ ہو جائے گا. لیکن امتحان میں آئی اپیئرڈ ان دا ایگزامینیشن، یہاں تو اس کو ترجمہ یہ ہوگا نا. تو دخلت فی الامتحان ہے اور دخلت فی الاسلام ہے. تو ایبسٹریکٹ چیزوں میں جو داخلہ ہے وہ فی کے ساتھ، حرف و جرن کے ساتھ آئے گا. قرآن مجید نے کہا نا وادخلی فی بیتی فی عبادی وادخلی، دیکھیں دونوں چیزیں اکٹھی آ گئیں. جنتی وادخلی، یہی ہے دخل، داخل ہو جاؤ اے نفس مطمئنہ، تو داخل ہو جا. کہاں؟ فی عبادی. ابھی بندوں کے اندر ہی داخل ہوا جا سکتا ہے، یعنی شامل ہو جاؤ تم ان کے ساتھ. تو یہ شامل ہونے کے معنی میں. لیکن یہاں پہ دیکھیں وادخلی جنتی، یہاں جنتا باقاعدہ مفعول بھی ہے، مفعول بھی ہے، یہ منصوب ہے جنتا پلس یا متکلم. یہ داخلہ ایسے ہے جیسے یہ داخلہ ہے، گویا جنت فزیکل چیز ہے کوئی جس میں داخل ہوا جائے گا. لیکن بندوں میں داخل ہونے کا مطلب ہے بندوں میں شامل ہونا. تو اس کے لیے حرف و جر آئے گا فی عبادی. کہیں کہا نا ولما یدخل الایمان، کہاں؟ فی قلوبکم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا قل، اور پھر آگے ولما يدخل الایمان فی قلوب. ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو یہ بھی دل میں ایسا داخل نہیں ہے کہ دل کسی کمرے کا نام تھا اور اس میں ایمان کوئی فزیکل اینٹیٹی تھی جس نے داخل ہونا تھا. It does not appear, it did not appear in your heart. یہ ظاہر نہیں ہوا ابھی تک تمہارے دلوں کے اندر. چھٹا ہے جی اسم الفاعل کا ایک پیٹرن ہے فعال. یہ جو فعال ہے یہ مبالغے کا اسم ہے. تو یہ it shows intensity. مثلاً غافرن سے غفارن، انتہائی بخشنے والا. رازقن سے رزاقن. ساترن سے بہت زیادہ پردے ڈالنے والا. ستار، غفار، رزاق. قرآن میں دیکھا نا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. دیکھیے کتنا سٹریس ہے اس پورے جملے میں. ان سٹریس کے لیے، ہوا سٹریس کے لیے، رزاق و سٹریس کے لیے، ذو سٹریس کے لیے، قوت خود قوت کے لیے، متین کا لفظ بھی سٹریس کے لیے آتا ہے. یعنی ہمارے استاد کہتے ہیں کہ یہ توکل نہ کرنے والے کے منہ پہ تمانچہ ہے جو اللہ تعالیٰ مار رہا ہے. 2 روٹیوں والا بندہ ساری زندگی پلاننگ کرتا تھا، یہ کر لوں گا، یہاں سے کھاؤں گا، وہاں سے کھاؤں گا، یہ نوکری نہیں رہے گی تو پھر کیا ہوگا.
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ ہے الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اگر یہ آیت پڑھ کے بھی کسی کو یہ سمجھنا ہے کہ رزاق اصل میں اللہ تعالیٰ ہے، رزق کی پریشانی مجھے کیوں ہو، یہ میرا کام تھوڑی تھا رزق کے لیے پریشان پھرنا ادھر ادھر، اللہ ہے بھائی، اور انا کے ساتھ آ رہا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ تو رزاق جو ہے اس عاقل سے اکالن، اکالن کا مطلب کیا ہوگا؟ پیٹو، جو ہر وقت کھاتا رہتا ہے، بہت زیادہ کھانے والا اکال کہلائے گا۔ اسی طرح ایک پیٹرن اسم فاعل کا، یہ ایک پیٹرن تھا، اسم الفاعل کا ایک پیٹرن ہے فعیلن کے وزن پر، اس کے اندر کنسسٹنسی اور دوام پایا جاتا ہے۔ کریم، رحیم، علیم۔ اسی طرح ایک پیٹرن ہے فعول کے وزن پر، جیسے فعول کا غفور، ودود، شکور، ابوس، بہت غصے میں رہنے والا، اقول، ہاں اس کے اندر بھی مبالغہ پایا جاتا ہے، یہ سب مبالغے والے ہی ہیں۔ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ محبت کرنے والا، بہت زیادہ قدردان، بڑا قدردان، بہت سخت تیوری چڑھا کے رکھنے والا، ہر وقت غصے میں رہنے والا شخص۔ ابوس کم تریرہ نہیں آتا، اقول یہ بھی پیٹو کے معنی میں آئے گا، بہت زیادہ ہر وقت کھاتے رہنے والا۔ اسی طرح ایک پیٹرن ہے فاعل کے وزن پر، حذر، محتاط، بچ بچ کر چلنے والا۔ اور ایک پیٹرن ہے مفعال کے وزن پر، معطاء، معطاء کہتے ہیں بہت زیادہ دینے والے کو۔ یہ سارے جو پیٹرن تھے پانچوں کے پانچوں، یہ صیغۃ المبالغۃ کہلاتے ہیں، یہ مبالغے کے لیے آتے ہیں۔ یہ سب کے سب ان سب کے اندر ہی اسٹریس، انٹینسٹی، قوت، زور، شدت، یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں اس میں۔ لا بد من الاختبار، لا بدہ جو ہے یہ بیسیکلی ایکسپریشن کے طور پہ یوز ہوتا ہے، دیر از نو اسکیپ کے معنی میں۔ امتحان سے کوئی فرار نہیں ہے، یو ہیو ٹو اپیئر ان دا ایگزامینیشن، رائے فرار کوئی نہیں امتحان سے بچنے کے لیے۔ لا بد ان نسافر، we had to travel، we have to travel، ہمیں سفر کرنا ہی ہے، we must travel، ہمیں سفر کرنا ہی ہے۔ لا بد ان نسافر، یعنی اس میں کوئی فرار نہیں ہے، there is no escape of traveling، جانا ہی جانا ہے ہم نے نا، تو یہ اس مقصد کے لیے یوز ہوتا ہے۔ لا بد ان تکتب لہ، لا بد
ان تکتب له. ہاں, you must write to him.